السلام علیکم. کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا السماوات والارض کا مطلب. یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن مجید میں بار بار کہا ہے کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ کیا تم تحقیق نہیں کرتے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ انسان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں، پڑھیں، اس پہ تحقیق کریں اور حق تک پہنچیں. تو اسی معاملے میں ہم یہ چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کو، اس چاند ستاروں اور آسمان کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کس طرح معاملات ہیں. تو اس سارے ٹاپکس کو میں نے کچھ پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرتا جاؤں گا. سب سے پہلے آتا ہے السماوات، دنیا. کس دنیا کا آسمان؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دنیا کے آسمان کو ہم نے چراغوں سے زینت بخشی ہے. آیت کا مفہوم ہے. تو قرآن میں اس زمین جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس کے لیے لفظ السماوات، دنیا کہا گیا، مطلب کہ اس دنیا کو الگ سے ڈیفائن کیا گیا. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے آسمان کہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر کوئی چیز ارض کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو وہ ارض پر ہے، اور اگر وہ چیز ارض سے 1 انچ بھی اوپر ہے تو وہ آسمان میں ہے. اب اس طرح سمجھے کہ جیسے میں یہ ہاتھ میرا زمین کے اوپر ٹچ ہے نا، تو اس کو میں سمجھوں گا کہ یہ ہمارے ارض کے اوپر ہے، ہماری زمین کے اوپر ہے. لیکن جیسے ہی میں اس کو تھوڑا سا ہوا میں رکھوں گا تو یہ زمین پر نہیں ہوگا، یہ آسمان میں ہوگا. اس کو ہم آسمان میں ہی کاؤنٹ کریں گے. اب کوئی بھی چیز چاہے وہ زمین سے 1 فٹ اونچی ہے یا 10 فٹ یا ہزاروں فٹ، وہ آسمان میں ہی آئے گی. پرندے بھی آسمان میں ہی اڑتے ہیں، بارشیں بھی آسمان سے ہی ہوتی ہیں. تو وہ آسمان میں ہے. آسمان ہماری زمین یعنی ارض کی سطح سے شروع ہو جاتا ہے اور ہر طرف پھیلا ہوا ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ لامحدود نہیں، آخر یہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا ہے، جس کا ثبوت ہمارے سامنے ہر وہ قدرتی چیز ہے جنہیں ہم دیکھتے ہیں. وہ شروع ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح آسمان ہر ارض سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں اس کا ایک کنارہ ہے جہاں وہ ختم ہوتا ہے. اب دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ارض کہاں کہاں ہے، مطلب یہ زمین کہاں کہاں ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ارض کا مطلب سمجھتے ہیں. ارض صرف یہ ہماری زمین ارض نہیں، صرف ارض کا حصہ ہے. اور آسمان میں جتنے بھی ستارے ہیں، چاند ہے اور سیارے ہیں، سب کا سب ارض ہے. مطلب ہم دیکھیں کہ ہم کوئی بھی پلانٹ دیکھیں گے، کوئی بھی ہم جیسے کہ ہم چاند کو امیجن کریں، جب ہم چاند کے اوپر انسان قدم رکھے تو اس کا ایک ارض ہے، اس کی ایک زمین ہے جس کے اوپر وہ قدم رکھ رہا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ وہ بس اس کے اندر مطلب ہم اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے. وہ باقاعدہ اس کی ایک ساخت ہے جس کے اوپر کھڑا ہوا جا سکتا ہے، اور اسی کو ساخت کو ہی ارض کہتے ہیں. جتنے بھی ستارے ہیں، چاند ہے اور سیارے ہیں، سب کا ارض ہے. قرآن میں جب بھی لفظ ارض آیا ہے اس میں تمام ستارے سیارے سب آتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ارض صرف دنیا کا ارض نہیں، کوئی بھی پلانٹ دیکھو تو اس کا ارض بھی ہوگا، اور وہ ارض بھی اسی طرح بچھایا گیا ہے جیسے اس پلانٹ کا ارض یعنی دنیا کو بچھایا گیا ہے. اب آ جاتا ہے کہ دنیا گول ہے یا چپٹی. اب ملحدین کی طرف سے کافی اعتراضات اس پہ آتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ دنیا گول ہے، حالانکہ قرآن مجید میں ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اب بچھایا قرآن مجید میں ایک جگہ پہ استعمال کیا، جو ترجمہ ہوا اس میں ایک جگہ پہ آتا ہے ہموار، زمین کو ہموار کیا گیا، اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ زمین کو بچھونا بنایا گیا. تو دونوں لفظ ٹھیک ہیں. اب بچھایا یا ہموار کیا ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو دنیا کے ارض پر ہے یا کسی اور ارض پر ہے کیسے خوبصورتی کے ساتھ اس کو ترتیب دیا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اتنی سموتھنس ہے اس میں اور وہ مطلب ایک ترتیب کے ساتھ ہے تو ہم اس کو چپٹی کہنا شروع کر دیں کہ یہ سیدھی ہے، یہ گول نہیں. یہ مطلب اس سے یہ تھوڑی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ گول نہیں ہے. جب ہم سورج اور چاند اور بہت سے پلانٹ کے ارض کو دیکھتے ہیں تو اسے چپٹی نہیں کہتے. ہم چاند دیکھتے ہیں، سورج دیکھتے ہیں یا ستارے دیکھتے ہیں یا کوئی دوسرے پلانٹس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ گول ہے،
تو ہم انہیں چپٹی تو نہیں کہتے، ہم گول ہی کہتے ہیں۔ پھر اس دنیا کے ارد کو چپٹی کس نے کہہ دیا؟ ویسے بھی عام فہم بات ہے، اب زمین پر کہیں بھی کھڑے ہو جائیں اور زمین کو جب دیکھیں گے، آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ یہ زمین گول ہے، آپ یہی کہیں گے کہ یہ ہموار ہے یا ایک بچھونے کی طرح بچھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے سب کا ذکر کیا ہے۔ عام بندہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ ہماری دنیا بھی اسی طرح کی ہوگی۔ اب جیسے کہ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور یہ سب اپنے اپنے فلک یعنی مدار اپنے اپنے فلک میں محو گردش ہیں۔ تو اب اس آیت سے ایک کلیئر بات سامنے آ جاتی ہے کہ سورج، چاند، ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور یہ سب اپنے فلک میں محو گردش ہیں۔ تو جس طرح ہم سورج، چاند، ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح موومنٹ ہے ان کی، اس سے آگے والا پوائنٹ ہے آسمان سے بارش اور آسمان ایک چھت۔ آسمان سے بارش گرتی ہے، میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آسمان ارض سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کا پھیلاؤ کا ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہے، مگر قرآن کے مطابق اس کی ایک حد ہے، ایک کنارہ ہے، اور عقل بھی یہ ہی مانتی ہے۔ تو آپ خود بتائیں کہ بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ یقیناً آسمان سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی آسمان مضبوط چھت بھی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں چھت کیوں بنایا جاتا ہے۔ سورج سے ہر وقت کتنی خطرناک روشنی بھی آتی ہے، وہ کیوں ہمارے ارد تک نہیں پہنچ سکتی؟ کیونکہ وہ اوپر آسمان پر ہی رہ جاتی ہے اور زمین تک صرف شفاف روشنی ہی پہنچتی ہے۔ تو آسمان ہمارے لیے محفوظ چھت ہی ہوا نا؟ تو اس حساب سے تو آسمان ہمارے لیے مضبوط چھت ہوا۔ یہ تو وہ خطرات ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، اور ایسے کئی خطرات ہیں جن کا ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ آسمان اسی طریقے سے ایک چھت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائی ہوئی ہے جس سے ہم بچتے ہیں۔ اس طرح کتنے ہی ایسٹرائڈ جو ہے وہ ہمارے ارد میں آتے ہیں اور وہ ہوا میں جو ہے وہ چورا چورا ہو کے بکھر جاتے ہیں، تو وہ ہماری زمین تک نہیں پہنچ پاتے۔ آسمان کے بارے اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں جن میں ایک چھت بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب آسمان کی جو چھت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا ہے، اب اسی چھت کو ہم آسمان کا آخری کنارہ بھی کہتے ہیں، اور یہ جتنے بھی سورج، چاند، ستارے ہیں یہ اس سے نیچے ہیں، اس چھت سے نیچے ہیں، اس کنارے سے نیچے ہیں، اور سائنس کی ابھی تک ان کناروں تک کوئی رسائی نہیں ہے۔ آسمان میں موجود کچھ بھی ہے وہ آسمان کا ہی حصہ ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اب آپ اس سے کس انداز میں سمجھ رہے ہیں وہ آپ پر ہے، مگر یہ حقیقت ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں ہم اوپر کے ماحول سے محفوظ ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے ہمارا، قرآن سائنس کی کتاب نہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں۔ قرآن کو سائنس کی کتاب سمجھنا بند کریں، یہ نشانیوں کی کتاب ہے۔ قرآن نشاندہی کرتا ہے اور سائنس صرف وہ نشانی دریافت کرتی ہے، اور دریافت بذات خود کبھی بھی تخلیق نہیں ہوتی۔ آگے پوائنٹ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام، انبیاء کرام پلینٹ کے متعلق علم رکھتے تھے، مطلب کہ وہ پلینٹس کے بارے میں جانتے تھے۔ قرآن میں ستارے کے لیے لفظ نجم استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے نجم لفظ ستارے کے لیے استعمال کیا ہے، اور سیارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ کوکب استعمال کیا ہے، جو کہ مادہ جسم کو واضح کرتا ہے، اور انبیاء کو اس کا علم تھا، جیسے کہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اگر آپ اپنی تسلی کے لیے گوگل بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل کریں کہ کوکب کا معنی کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کوکب کا معنی پلینٹ ہی ہے، یعنی سیارہ ہے، ایک مادی چیز ہے۔ آگے ہمارا پوائنٹ آ جاتا ہے ارد۔ ارد یعنی زمین بھی 7 ہیں، یعنی 7 زمینیں ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم نے 7 آسمان بنائے اور اسی کی مثل زمینیں بھی۔ تو اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں، 7 زمینوں کے متعلق بھی آپ اسی اصول کو لے کر چلیں گے۔ جب 7 آسمان ہیں تو 7 ہی ارد ہیں۔ ہر آسمان میں ایسے جیسے ہی ستارے یا پلینٹ ہیں، اور یہ سب کچھ ارد میں ہی آئے گا۔ یہ تو سادہ سی بات ہے۔ آپ 7 زمین کا سن کر اب ہم اپنے ارد کے نیچے کھدائی تھوڑی شروع کر دیں گے۔ اب 7 زمینیں ہم اس طرح سمجھیں گے جیسے 7 آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں ہیں۔ زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ ارد استعمال کیا ہے، ارد کی جمع استعمال نہیں ہوئی قرآن مجید میں، صرف ارد لفظ دیا ہے۔ اور ہم نے جب پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ارد جہاں بھی جتنے بھی سیارے ہیں، چاہے وہ چاند کی سطح ہے یا کوئی سیارے کی سطح ہے، وہ ارد ہی کہلائے گی۔ اور یہ آسمان ہے
جہاں پہ ہم ہیں، اور اس کے اندر سارا ارد ہے، اور ارد پھیلا ہوا ہے ہر جگہ پہ۔ اسی طرح دوسرا آسمان ہے، تو دوسرے آسمان میں بھی پلینٹس ہوں گے، ان کا بھی ارد ہوگا، ہم اس کو بھی ایسی ارد سمجھتے ہیں۔ اب تیسرے پہ، چوتھے پہ، اسی طرح 7 آسمان، اور 7 آسمان کے اندر ارد ہے۔ آئی ہوپ کو آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جس طرح 7 آسمان ہیں، اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں، 7 ارد۔ ارد کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ارد لفظ جو ہے وہ ہر سیارے، ہر سطح کو ظاہر کرتا ہے، وہ خالی ہماری زمین کا ارد نہیں ہے۔ زمین کے ارد کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ دنیا استعمال کیا ہے، اور دنیا کا ارد ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اور جب لفظ ارد استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ تمام تر سیارے اسی میں آئیں گے، وہ ارد کہلائیں گے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ کا حکم بھی اترتا ہے۔ تو ایسے ہی معاملات وہاں بھی ہوں گے، جس طرح یہاں پہ مخلوقات ہیں وہاں بھی مخلوقات ہوں گی، وہاں بھی وہی اترتی ہوگی، وہاں بھی یہی نظام ایک چل رہا ہوگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آگے پوائنٹ آ جاتا ہے، کیا انسان ارد یا آسمان سے باہر نکل سکتا ہے؟ جس طرح سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے جن و انس، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکلنا چاہو تو نکل جاؤ، مگر نہیں نکل سکتے ایک قوت کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ۔ جیسے کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ آسمان ہر ارد سے شروع ہوتا ہے اور ہر طرف پھیلا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک کنارہ ہے جسے آپ چھت کہیں یا چھتری کہیں، کوئی بات نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اب رہی بات آسمان اور ارد کے کناروں سے نکلنے کی، بات تو آسان لفظوں میں یہی کہوں گا کہ انسان ان کناروں سے نہیں نکل سکتا اپنے اس مادی جسم کے ساتھ۔ مادی جسم ایک ایسا سفر نہیں کر سکتا جو اربوں سالوں کی مسافت پر مبنی ہو، تو یہ ناممکن ہے اس دور میں، فی الحال کے مطابق تو یہ ناممکن ہے۔ مگر انسان نکل سکتا ہے، وہ کس طرح؟ ایک عظیم و شان قوت کے ساتھ، اور ہم تو جانتے ہیں وہ قوت کیا ہے، بے شک اللہ جسے چاہے سفر کروائے۔ اسی طرح اس میں مثالیں ایڈ کرتا ہوں، جیسے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا، اس کے بعد ہمیں کچھ آثار ملتے ہیں، حضرت ذوالقرنین نے ہواؤں میں سفر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں میں سفر کیا۔ تو لیکن عام انسان کے پاس ابھی تک ایسی کوئی طاقت نہیں کہ جس سے وہ اربوں سالوں کی مسافت جو ہے وہ اس مادی جسم کے ساتھ طے کرے، تو فی الحال یہ ناممکن ہے، لیکن جسے اللہ چاہے۔ تو یہ میرے پوائنٹ تھے کچھ، امید ہے کہ ہم اس کو بہتر انداز سے بیان کر پائیں۔ انشاءاللہ ہم مزید اس کو ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ السماوات والارض کا مطلب کیا ہے اصل میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔